قاری عبدالباسط عبدالصمد کے ساتھ 1 مہینہ گزارنے کا موقع ملا امریکہ میں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور میں کبھی اردو کبھی انگلش اس سے متعلقہ کچھ بیان کر دیتا تھا۔ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ میرا نام نہیں لیتے تھے، انہوں نے میرا نام رکھا ہوا تھا رجل صالح۔ ہمیشہ پوچھتے تھے این رجل صالح۔ نماز پڑھانے کا وقت آتا میں انہیں کہتا جی کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ کہتے یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں، آپ پڑھائیں گے؟ تو میں تو قرات نہیں جانتا صحیح طرح، لیکن بہرحال وہ میری غلطیوں پہ صبر کر لیتے تھے اور میں نماز پڑھا دیتا تھا۔ ان کے اندر میں نے ایک خوبی دیکھی، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، ہر وقت۔ یعنی ہم لوگ تو رمضان میں وقت کا خیال کرتے ہیں نا کہ جی قرآن پڑھیں فارغ نہ بیٹھیں، ان کی پوری زندگی کا یہ معمول تھا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ شاید 1 قرآن مجید روزانہ پڑھنے کے عادی تھے۔ ان کے بیٹے سے ہم نے پوچھا، اس نے کہا جی ابو تو ہر وقت بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، امی کوئی بات پوچھتی ہے تو وہ تلاوت کو ایک جگہ روک کر جواب دیتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امی کہتی ہے ان سے تو بات کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے، جواب ہی نہیں دیتے صحیح طریقہ۔ اور ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں باتیں کرنے کی۔ ہم دن رات کے کسی بھی حصے میں جب گئے ان کو ملنے کے لیے، ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا قرآن پاک پڑھتے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ ایک بات مجھے اکثر جو ہے وہ پریشان کرتی تھی کہ اگر نیکی ان کی طبیعت میں اتنی ہے، کوئی فالتو بات نہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں، سیاست کی بات کرو تو وہ ایسے بونگے بن کے بیٹھے ہوتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے، کوئی دلچسپی تھی نہیں، تو یہ داڑھی کیوں مڑتے ہیں؟ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ علماء جو مصر کے ہیں ان کو ایک علمی مغالطہ ہے، وہ داڑھی کو سنت نہیں سمجھتے یا واجب نہیں سمجھتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق ہو سکے، دیکھنے سے پتہ چلے یہ مرد ہے اور جس کی داڑھی نہیں یہ عورت ہے۔ چنانچہ مصر کے علماء کو آپ دیکھیں گے تو وہ داڑھی اور مونچھ اکٹھی کبھی نہیں مونڈیں گے۔ کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مونچھ بھی مونڈتا ہو اور داڑھی بھی مونڈتا ہو۔ وہ داڑھی مونڈیں گے تو مونچھ ضرور رکھیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مونچھوں کے رکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ عورت نہیں ہے، تو داڑھی کا مقصد پورا ہو گیا۔ شاید یہی مغالطہ علامہ اقبال کو بھی لگا ہوگا، ورنہ اس کے اندر تو ایمان بہت مضبوط تھا، لیکن داڑھی جو شیو کرتا تھا وہ اسی علم مغالطے کی وجہ سے کرتا ہوگا۔ اس لیے مصر میں جو مفتی اعظم ہوتا ہے وہ بھی داڑھی منڈا ہوتا ہے۔ تو یہ علمی مغالطہ ہے جو ان علماء کو لگا۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت صحیح جگہ پر پہنچایا، اور انہوں نے لکھا کہ داڑھی رکھنا تو واجب ہے، البتہ 1 مٹھ تک اس کو بڑھانا یہ سنت ہے، اور صحیح مسئلہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال ان کی ہم نے قرات مختلف موقعوں پہ سنی۔ ایک دفعہ ہم نے ایک جگہ کھانا کھایا تو ایک ہمارے دوست تھے، وہ قاری صاحب کو کہنے لگے کہ آج سورہ الرحمن کی تلاوت سنائیں۔ ہمیں برا لگا کہ لوگ ایسے ہی فرمائشیں کر دیتے ہیں، پتہ نہیں دوسرے کی طبیعت بحال ہے یا نہیں، فریش ہونا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا۔ لیکن قاری صاحب سنبھل کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سورہ الرحمن کی تلاوت کی اور دل خوش ہو گیا۔ کیا اللہ نے ان کو آواز عطا کی تھی۔ ہم تو پاس بیٹھ کے سنتے تھے نا ایسے، جو آپ کیسٹوں میں سنتے ہیں وہ ہم پریکٹیکلی ان کے پاس بیٹھ کے سنتے تھے۔ تو میں اللہ کے اس جو ہے وہ نعمت پہ حیران ہوتا تھا، یا اللہ آپ نے ان کو کیسی مترنم آواز دی ہے، کیسا گلا دیا ہے جو قرآن مجید کو اتنا خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا تم قرآن مجید کو مزین کر کے پڑھو، یعنی اچھے طریقے سے پڑھو۔ واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا، قرآن مجید پڑھتے تھے دل خوش ہو جاتا۔